بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے انکار نہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، کل، اگلے دن یا اگلے سال کیا ہوگا۔ جیسا کہ ہم 2020 کے اوائل میں اچھا وقت گزار رہے تھے اور اچانک کووڈ-19 کے سبب دنیا بند ہو گئی۔ اس سب کے باوجود آئیے ہم گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں اسی لیے تو آئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اب سے 4 ارب سالوں میں کیا ہوگا؟ یہ ایک طویل سفر کی طرح لگتا ہے، لیکن کائناتی سطح پر یہ ہمارے وجود کا صرف 1/3 حصہ بنتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چند بڑے فلکیاتی واقعات سے گزریں گے جو ممکنہ طور پر 4 بلین سالوں کے دوران رونما ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مستقبل پر نظر ڈالیں، آئیے ماضی پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، ناسا کی WMAP سیٹلائٹ کے تازہ ترین نتائج کے مطابق یہ کائنات 13.75 بلین سال پرانی ہے۔ سامعین، اس میں جو مارجن آف ایرر ہے وہ 0.1 بلین سال کا ہو سکتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کائناتی کرسٹل بال کو دیکھنے کی کوشش کرنا ہمیشہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر ماضی میں جھانکنا مشکل ہے تو یقینی طور پر مستقبل پر نظر ڈالنا ایک بے وقوفانہ مشق ہوگی، اور ہم یہ بے وقوفی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے کہا کہ وہ ستاروں اور کائنات کے مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، نہ صرف چند سالوں کے لیے بلکہ ہم مستقبل میں 10,000 سال کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، ماہرین فلکیات نے اومیگا سینٹوری کلسٹر میں 1,00,000 ستاروں کی حرکت کا نقشہ بنانے کے لیے ہبل ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا، اور یہ 4 سال تک ہوتا رہا۔ سامعین، اومیگا سینٹوری خود ہماری ملکی وے گلیکسی میں ستاروں کے جھرمٹ میں سے ایک جھرمٹ ہے، اور یہ زمین سے تقریباً 15,000 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ ستاروں کے اس جھرمٹ کو نیکڈ آئی سے ہم جنوبی آسمان میں دیکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت قدیم فلکیات دان یعنی کہ ایسٹرونومر ٹالمی نے اسے اپنے کیٹالوگ میں ایک ہی ستارے کے طور پر درج کیا، یعنی کہ وہ اسے جھرمٹ نہیں مانتا تھا بلکہ اسے ایک ہی ستارہ سمجھتا تھا۔ اور اب فاسٹ فارورڈ میں یعنی کہ صدیوں بعد اب ہبل ٹیلیسکوپ کے ساتھ ماہرین فلکیات جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت ستاروں کا ایک کمپیکٹ جھرمٹ تھا۔ ان میں سے لاکھوں ستارے ہیں اور وہ شہد کی مکھیوں کے غول کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ لہٰذا 2002 سے 2006 تک لیے گئے اس ڈیٹا کو لے کر ماہرین فلکیات نے ستارے کی حرکت کی نقل تیار کر لی۔ اس کے بعد اگلے ہزاروں سالوں میں پیش کیے جانے والے ستاروں کی حرکت کے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے لیے اسے بیس لائن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یقیناً ایک بڑی غیر یقینی صورتحال ہے۔ جیسے اگر یہ بیس لائن دور کی خصوصیت کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اسے تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یعنی انٹروپی کو وقت کے ساتھ ساتھ اگلے اربوں سالوں تک بڑھنا ہوگا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انٹروپی کے ساتھ۔ سامعین، کسی بھی آبجیکٹ کی انٹروپی بیسیکلی اس کی اماؤنٹ آف انرجی کا میئر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بچی ہوئی انرجی کسی بھی سسٹم کی یا کسی بھی آبجیکٹ کی جو اب کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی سسٹم چلتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ایفیشنسی کم ہوتی رہتی ہے، اور آخر میں وہ سسٹم بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل مشین یا جو بھی سسٹم ہے یا آبجیکٹ ہے وہ کسی قابل نہیں رہتا، لیکن اس میں پھر بھی کچھ انرجی ہوتی ہے۔ تو اس انرجی کا جو میئر ہے، اگر ہم اس کو ناپتے ہیں تو اس کو اس آبجیکٹ کی انٹروپی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ انرجی ہے جو موجود تو ہے لیکن وہ کسی کام نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، ہم اس کو کسی بھی کام کے لیے وہ سسٹم استعمال نہیں کر سکتا، تو اس انرجی کے میئر کو انٹروپی کہا جاتا ہے۔
سامعین، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی آئزولیٹڈ سسٹم میں موجود جو انٹروپی ہوتی ہے وہ اپنی ایکولیبریم کی حالت میں موجود نہیں ہوتی، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انکریز کرتی رہتی ہے، یعنی کہ بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ایکولیبریم، میکسیمم ایکولیبریم کی حالت تک پہنچ جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں جیسا کہ آپ سمجھیں کہ دو کمرے ہیں اور ان کے دروازے آمنے سامنے ہیں، اور ہم نے دونوں کمروں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ ایک کمرے میں اے سی چل رہا ہے اور دوسرے کمرے میں صرف ایک پنکھا چل رہا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو گرم کمرہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جو ٹھنڈا اے سی والا کمرہ ہے وہ گرم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ دونوں کمروں کا درجہ حرارت ایک سیم لیول تک پہنچ جائے۔ تو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس بھی اسی بارے میں موجود ہے، جو اس کائنات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ بیس لائن ماڈل اب بھی مستقبل میں درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے براہ کرم اس ویڈیو میں پیش کردہ معلومات کو ایک گرین آف سالٹ کے ساتھ لیں۔ تو آئیے اپنی ٹائم مشین پر بیٹھیں، آرام کریں اور مستقبل کی روانگی کے لیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اب سے 10,000 سال بعد ایک سرخ سپر جائنٹ ستارہ جس کا نام انٹیئرز ہے، اس کے مرکز میں ہائیڈروجن کی کمی کی وجہ سے ایک سپر نووا میں پھٹ جائے گا۔ یہ دھماکہ اتنا بڑا ہوگا کہ یہ زمین پر دن کی روشنی میں نظر آئے گا۔ اب سے 15,000 سالوں میں زمین کا محوری جھکاؤ یعنی کہ ارتھ ایکزیل ٹلٹ الٹ جائے گا، یعنی کہ ریورس ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے موسم گرما اور موسم سرما ہمارے سیارے کے مخالف سمت میں واقع ہوں گے۔ آسٹریلیا میں 20,000 سالوں میں پہلی بار موسم سرما میں کرسمس ہوگی۔ But the last time Christmas happened here, there was no Christmas. یعنی کہ 20,000 سال پہلے تو کرسمس ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ شمالی نصف کرۂ زمین یعنی کہ ناردرن ہیمیسفیئر جو ہے زمین کا، وہ بہت ایکسٹریم ویدر یعنی کہ ایکسٹریم ویدر کو فیس کرے گا، کیونکہ سمندر جو ہیں ان کا پانی سوکھتا جائے گا، اور جو ہائیسٹ پرسنٹیج آف لینڈ ٹو سی ریشو ہوگی وہ بڑھتی جائے گی، جس کی وجہ سے زمین کا ناردرن ہیمیسفیئر بہت زیادہ ایکسٹریم ویدر کو فیس کرے گا۔ اب سے 20,000 سالوں میں زمین ایک بہت بڑے آتش فشاں پھٹنے کا سامنا کرے گی، جو زندگی کے لیے خطرہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری تہذیب کا صفایا بھی کر دے۔ یہ آتش فشاں کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سن 1800 میں کراکاٹوا میں ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا تھا۔ آپ گوگل کر کے اس آتش فشاں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، وہ جو کراکاٹوا میں سن 1800 میں وہ آتش فشاں پھٹا تھا، اس کو آپ 1000 سے ضرب دے دیں تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور اگر تب تک انسان موجود رہے یا انسانیت اگر موجود رہی زمین کے اوپر، اور اگر وہ اس آتش فشاں کے پھٹنے تک بھی موجود رہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سروائیو کر بھی گئے، تو وہ ہمیں پتھروں کے دور میں دھکیل دے گا، یعنی کہ کمپلیٹ صفایا ہو جائے گا۔ جتنی بھی ترقی ہوگی اس ٹائم تک کی وہ ختم ہو جائے گی اگر وہاں پہ انسانیت یا انسان موجود ہوئے تو۔ اب سے 1,00,000 سال بعد ہماری ملکی وے گلیکسی میں ستاروں کے کانسٹنٹ موشن کی وجہ سے بہت سی کانسٹلیشنز یا جھرمٹ نان ویزیبل ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جیومیٹریکل شیپ بھی تبدیل کر لیں۔ سامعین، ایک بہت بڑا ستارہ ہائپر جائنٹ سٹار جس کا نام وی وائی کینس میجورس ہے، وہ ایک سپر نووا میں پھٹ جائے گا، اور دھماکے کے نشانات سونے اور پلیٹینم جیسی قیمتی دھاتیں گہری خلا میں چھوڑ جائیں گے۔ اب سے 5,00,000 سال بعد ایک ستارہ جس کا نام وولف ریٹ WR104 ہے، یہ ایک بہت بڑے سپر نووا میں ایکسپلوڈ ہو جائے گا، اور اس میں سے گیما رے کا ایک بہت بڑا برسٹ نکلے گا۔ یہ گیما ریز کا برسٹ اتنا پاورفل ہوگا کہ یہ زمین پر موجود تمام بایولوجیکل لائف کا صفایا کر دے گا۔ سامعین، ایز اے سائیڈ نوٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایک ستارہ جس کی کور بہت بڑی ہوتی ہے وہ ایک سپر نووا میں جب وہ پھٹتا ہے تو اس کی ریڈیشن گیما ریز کو ریلیز کرتی ہے، اور یہ گیما ریز اتنی پاورفل ہوتی ہیں یہ یا کسی بھی عام روشنی سے 10 لاکھ گنا زیادہ توانائی لے کر چلتی ہیں۔
اب سے 7.5 لاکھ سالوں میں ماہرین فلکیات کی پیش گوئی کے مطابق تقریباً 3000 فٹ کے سائز کا ایک سیارچہ یعنی کہ ایسٹرائڈ زمین کی سطح سے ٹکرائے گا۔ اس ایسٹرائڈ کا گڑھا 250 میل ڈایامیٹر کا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں تباہ کن آگ شروع ہو جائے گی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ متاثرہ جگہ کے قریب ہوا سانس لینے کے لیے بالکل قابل نہیں ہوگی۔ بٹ دیر از اے ہوپ کہ مین کائنڈ کے پاس اس وقت ٹیکنالوجی موجود ہوگی جو کہ اس ایسٹرائڈ کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دے۔ اگین سامعین، ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ مین کائنڈ یا انسانیت اس وقت تک موجود ہوگی۔ ہم صرف فرض کر رہے ہیں کہ اگر انسانیت اس وقت تک موجود ہوئی تو وہ اس ایسٹرائڈ کو تباہ کر دے گی خلا کے اندر ہی۔ سے 10 لاکھ سال بعد سامعین، آپ نے ایریزونا امریکہ میں موجود ایک مشہور کریٹر کے بارے میں سنا ہوگا۔ ہاں، وہی جس کا قطر یا جس کا ڈایامیٹر 1200 میٹر ہے۔ زمین کی سطح کے کٹاؤ کی وجہ سے 1 ملین سالوں میں یہ مکمل طور پر فلیٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور اگر اس وقت تک انسانیت موجود ہوئی تو اگر ہم ان کو 21ویں صدی کی اس کریٹر کی وہ پکچر ہم انہیں دکھائیں کہ کبھی یہاں پہ اتنا گہرا گڑھا ہوا کرتا تھا، تو وہ اس کو ماننے سے بالکل انکار کر دیں گے کہ یہاں پہ کبھی اتنا گہرا 1200 میٹر ڈایامیٹر والا گڑھا موجود ہوا کرتا تھا۔ اب سے 1 کروڑ سال بعد ٹھیک اسی وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سیارہ یورینس کے 2 چاند کریسیڈا اور ڈیسٹیمونا اپنے ایلپٹیکل پاتھ میں تبدیلی کی وجہ سے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اب سے 5 کروڑ سال بعد سیارہ مریخ اپنے چاند فوبوس سے ٹکرا جائے گا۔ اس کے اثرات کے نتیجے میں سیارے کی بہت سی تباہی ہوگی اور یہ سورج کے گرد مریخ کے مداری رستے کو بھی متاثر کرے گا۔ اب سے 10 کروڑ سال بعد زمین سے تقریباً 10 کلومیٹر سائز کا ایک ایسٹرائڈ ٹکرائے گا۔ یہ تصادم بالکل اسی تصادم کی طرح ہے جو آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ہوا تھا، اور اس تصادم نے زمین سے ڈائناسورز کا صفایا کر دیا تھا، اور ماہرین فلکیات کے مطابق اس طرح کا ایسٹرائڈ زمین سے ہر 165 ملین سالوں کے بعد ضرور ٹکراتا ہے۔ اب سے 50 کروڑ سال بعد زمین سے تقریباً 6500 نوری سال کے فاصلے پر ایک بہت بڑا گیما رے کا برسٹ پھٹ جائے گا، جس کے نتائج انتہائی مہلک ہوں گے۔ یہ برسٹ اتنا طاقتور ہوگا کہ یہ چند سیکنڈ میں زمین سے اوزون کی تہہ کو تباہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس برسٹ سے نکلنے والی ریڈیشن پودوں میں سے فوٹو سینتھسس کے عمل کو روک دے گی، اور آخر کار ہمارے سیارے سے زندگی ایک بار پھر سے ختم ہو جائے گی۔ اب سے 1.5 ارب سالوں میں سورج کی روشنی میں تقریباً 10% اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے سیارے پر اوسط درجہ حرارت 116 ڈگری فارنہائٹ سے بڑھ جائے گا۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا گرم تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہے کیونکہ ہم اوسط عالمی زمین اور سمندر کی سطح کے درجہ حرارت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مارچ 2020 میں زمین کی سطح کا اوسط درجہ حرارت 2 ڈگری فارنہائٹ تھا۔ اب سے 3 ارب سالوں میں 1 لاکھ میں سے ایک امکان موجود ہے کہ کائنات کی مسلسل توسیع کی وجہ سے ہماری زمین گہری خلا میں یعنی کہ ڈیپ سپیس میں نکل جائے گی، اور اس کے علاوہ 13 لاکھ میں سے ایک چانس پروبیبلٹی موجود ہے کہ یہ شاید کسی اور ستارے کی گریوٹی کو کیپچر کر لے اور اس کے گرد چکر لگانے لگ جائے۔ سامعین، اب آپ تیار ہو جائیں کیونکہ اب 4 ارب سال ہونے والے ہیں ہمارے اس سفر کو۔ تو 4 ارب سال بعد کیا ہوگا؟ اس وقت کوئی بھی ایلین، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی جانور، انسان، کوئی بھی تہذیب اگر اس وقت تک موجود ہوئی تو وہ اس وقت آسمان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے شاندار واقعہ دیکھے گی۔ جی ہاں،
cosmic collision between Milky Way galaxy and Andromeda galaxy. سامعین، دو کہکشائیں آپس میں ٹکرا جائیں گی اب سے 4 ارب سالوں بعد۔ اینڈرومیڈا کہکشاں اور ہماری اپنی ملکی وے گلیکسی آپس میں ٹکرا جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں بلکہ کھربوں ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، جس کے نتیجے میں بہت سے نیو سٹار سسٹمز بھی پیدا ہوں گے اور بہت سے ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جائیں گے۔ شاید اس ٹکراؤ کی وجہ سے ہماری زمین جیسے بہت سے ہیبیٹیبل پلینٹس بھی پیدا ہوں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ زمین نے اس کولیجن کو بھی سروائیو کر لیا ہے، یعنی کہ اس کولیجن کا اثر زمین سیارے پہ نہیں ہوا، تو ہماری زمین اب ایک بہت بڑے سسٹم کا حصہ بن چکی ہوگی اور ایک نئی گلیکسی جس کا نام ملکڈرومیڈا ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا کامل یقین ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ کائنات اسی کے حکم سے وجود میں آئی اور اسی کے حکم سے یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی صورت میں مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔